رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو جمعہ مبارک ہو اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کریں گے انشاءاللہ، درود و سلام کی باتیں ہوں گی، اشعار ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. درود پاک کی فضیلت پر آپ کو القول البدیع سے ایک حکایت سناتا ہوں. سیدنا حفص رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے سردار تھے. ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ آخر اس کا سبب کیا بنا؟ تو جواب دیا کہ جب مجھے بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا تو فرشتوں نے میرے گناہوں کو اور میرے پڑھے گئے درود پاک کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا. حساب و کتاب شروع ہوا تو میرے درود پاک جو میں نے پڑھے تھے وہ گناہوں سے زیادہ تھے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں، تم نے اس کا عزت و اکرام اور منزلت دیکھ لی ہے، اب اس سے مزید حساب مت لینا، اسے جنت میں داخل کر دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، 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 اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو. یہی مومنوں کا خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں کا خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. جو اپنی دنیا کا بھلا چاہتا ہے، جو اپنی نزعہ کے وقت کا بھلا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کا بھلا چاہتا ہے، کاروبار کا بھلا چاہتا ہے، گھر بار کا بھلا چاہتا ہے، جو اپنی آخرت کا بھلا چاہتا ہے، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے پیارے نبی پر درود پڑھے. یہ درود پڑھے گا انشاءاللہ اس کا دنیا میں بھی بھلا ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل اس کا بھلا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ساتھ شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد زبیر اتاری اور مبلغ دعوت اسلامی رب نواز اتاری. انشاءاللہ ہم ان مبلغین کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. تو آج کے پروگرام میں جو ہمارے سیگمنٹس ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے، اس کے بارے میں بھی جانتے جائیے اور آگے بڑھتے جائیے. جی دکھائیے گا آج کے سیگمنٹ. فیضان دلائل الخیرات، درود پاک انشاءاللہ پڑھا جائے گا، دکھایا جائے گا، اس کا ترجمہ بتایا جائے گا. لفظ سے شعر پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام سمجھ کر پڑھیں، اور گلدستہ درود و سلام. ان 5 سیگمنٹس پر ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. آپ آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور آپ ہمارے ساتھ یوں شامل ہو سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک جملہ دیتے ہیں، وہ جملہ آپ نے ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجنا ہوتا ہے، جس میں کبھی نبی پاک کی شان ہوتی ہے، کبھی محبت کا اظہار ہوتا ہے، کبھی کچھ استغاثہ ہوتا ہے.
تو آج کا جملہ دیکھیے، نمبرز پر کال کیجئے اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ آج کا جملہ جو آپ نے پیش کرنا ہے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر۔ تو ہمارے نمبر پر آپ نے یہ جملہ ریکارڈ کر کے یہ شعر بھیجنا ہے۔ کوشش کریں طرز میں نہ پڑھیں، 73 لفظ بغیر طرز کے پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کالز ہم شامل کر سکیں۔ آئیے ہم اپنا پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، جس میں ہم دلائل الخیرات شریف سے درود پاک سنیں گے اور اسکرین پر دیکھیں گے بھی۔ اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے فیضان دلائل الخیرات۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنبتت الأرض منذ دحوتها، وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اولا ہوا اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا اللہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہوا اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راشد بھائی، یہ جو درود پاک کا ایک حصہ پڑھا گیا اس کا ترجمہ اگر آپ بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلائل الخیرات شریف الحزب الاول میں یہ درود پاک کا جو صیغہ ہے یہ موجود ہے۔ اس میں شیخ سلیمان جزولی، محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، سبحان اللہ، ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر بھی درود پاک بھیج، واہ واہ، اور تمام نبیوں، رسولوں، فرشتوں اور مقربین پر بھی درود پاک بھیج۔ واہ واہ، اے اللہ اپنے جو تیرے نیک بندے ہیں ان تمام نیک بندوں پر بھی درود بھیج، سبحان اللہ، ان تمام قطروں کے مطابق جو آسمان نے زمین پر برسائے ہیں، اللہ اللہ، اور اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، زمین نے جو اگایا ہے، جتنا اگایا ہے اے اللہ اس کی تعداد کے مطابق بھی درود بھیج۔ واہ 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 واہ، اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آسمان کے ستاروں کے برابر جو آسمان کے درمیان میں ہیں، ہائے ہائے، بے شک تو نے ہی ان کو شمار کیا ہے، اللہ تو ہی ان کی گنتی کو جانتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور درود بھیج ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان سانسوں کے مطابق جو جاندار تو نے پیدا کیے ہیں، جو جاندار سانس لیتے ہیں، واہ واہ، ان سانسوں کی گنتی جتنا اے اللہ تو درود بھیج، اللہ اکبر، اللہ، اور درود بھیج ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تیری مخلوق کے جتنی تو نے مخلوق پیدا فرمائی
اور جس کو تیرے علم نے گھیرا ہے اتنا اور اس سے دگنا اے اللہ ان پر کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، درود پاک کی کیا برکت ہے۔ اچھا یہ جو الفاظ ہیں کتنے خوبصورت ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو حضرت نے لکھا ہے، ارشاد نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، عدد ما انبتت الارض منذ دحوتہا، یعنی زمین نے جتنا اگایا اس کی تعداد کے مطابق، جب سے تو نے زمین کو بچھایا، یعنی جب سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا تب سے لے کر جب تک انہوں نے درود لکھا اور جب تک ہم پڑھ رہے ہیں تو جتنی تعداد میں اگایا، یہ کتنا خوبصورت، یعنی اس کی تعداد اور اس کو ہم جو دیکھیں تو یہ جو الفاظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں تو اس پہ کیا پیچھے حکمت ہوتی ہے اور اس میں کیا ایک لطف ہوتا ہے؟ دیکھیے جو بھی درود بھیجنے والا ہے یا جو نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کرنے والا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے والا ہے، یوں کہیے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کا اپنا ذوق، دوسرا اس کا علم۔ ٹھیک۔ شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، اور بیداری میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرنے والے بزرگ ہیں۔ اچھا اس جملے کی خاص اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا ہے کہ اے پاک پروردگار، تو نے جب سے زمین کو بنایا ہے، زمین کو بچھایا ہے، کیونکہ اس سے پہلے زمین سے پہلے پانی تھا، دنیا میں پانی تھا۔ اللہ پاک نے جس جگہ خانہ کعبہ ہے اس جگہ پہلے جھاگ کو پیدا کیا۔ امیر اہل سنت نے لکھا 130 حکایت، غالباً جو آپ کی کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایت، اس میں آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ 2000 سال تک، زمین سے پہلے 2000 سال تک یہاں پر جھاگ رہا، اللہ جھاگ بن کر رہا، اور پھر یہاں پر اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور پھر زمین کو بچھا دیا گیا۔ اس زمین کو پھر روکنے کے لیے، چونکہ پانی تھا تو پانی پر زمین رک نہیں سکتی تھی، تو اس کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا، اللہ اکبر، پہاڑوں کے ذریعے زمین کو ساکن کر دیا گیا، اس وقت سے زمین کو بنایا۔ اچھا اب زمین کو بنانے کے بعد اللہ پاک نے زمین سے سبزہ اگایا۔ سبزہ اگانے کا یا پھل سبزیاں اور چیزیں جو بھی اناج زمین سے اگنے والی، ہاں زمین سے اگنے والی جو بھی چیزیں، ان کا اللہ نے ایک نظام کیا بنایا، آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے زمین سے چیزیں نکلنا شروع ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں یوں اظہار کر رہے ہیں کہ پاک پروردگار اپنے محبوب پر اتنا درود بھیج، یعنی اتنی رحمت بھیج جو ہماری ناقص عقل کے مطابق، یعنی کہ کتنی وسعت ہے اس چیز کے اندر کہ جب سے زمین بنی، جو زمین اگا رہی ہے، اے اللہ اتنا اور اس سے دگنا اپنے محبوب پر درود بھیج۔ اس سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کے بارے میں جب اتنا عرض اللہ سے کیا جائے گا تو اللہ کی رحمتیں کتنی زیادہ ملیں گی، نبی پاک علیہ السلام کی کتنی نظر عنایت ہم۔ کیا بات ہے، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ساز ہوئی وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اگر میں ایک جملے میں، ایک شعر میں عرض کروں تو وہ شاعر بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ واہ واہ واہ، زندگیاں ختم ہوئی، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔
اللہ کریم نبی پاک پر ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور نعت خوانوں کو تکلیف بھی دیں گے، ان کو انشاءاللہ روستم کی طرف بھی لے کر آئیں گے، میں خود بھی روستم پر حاضر ہوں گا۔ اگلے سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی۔ جی لفظ سے شعر پڑھے سیگمنٹ میں نعت خواہ اسلام بھائی کو 6 نمبرز دکھائے جاتے ہیں، ان نمبرز کے پیچھے، ہر نمبر کے پیچھے ایک لفظ ہے، اس لفظ سے ان کو شعر پڑھنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ شعر یا تو سلام، درود و سلام کے اشعار کا ہو، یا اس شعر میں لفظ سلام یا لفظ درود آتا ہو تو وہ شعر مان لیا جائے گا۔ امید ہے ہمارے زبیر بھائی اور اب نواز بھائی تیار ہوں گے، تو اب نمبرز دکھائے جا رہے ہیں آپ کو۔ تو پہلے زبیر بھائی نمبر بتائیں گے، جی نمبرز دکھائیے۔ یا رسول اللہ یا سیدی یا جی حضور نمبر 2 نمبر 2 جی 2 کے پیچھے لفظ دکھائیں زبیر بھائی کو۔ واہ بھائی واہ، بدر و حنین، 2 غزوات کا نام آ رہا ہے اس شعر میں، بدر و حنین۔ شعر بھی غالباً یہ خماسی ہے، تو یہ خماسی نہیں سداسی ہے، یہ تو 6 اس کا ہے مصروں کا۔ چلیے قبلہ کونین ہے سرکار امام القبلتین، قبلہ کونین ہے سرکار امام القبلتین، آپ ہیں فتح خدا سے فاتح بدر و حنین، آپ ہیں فتح خدا سے فاتح بدر و حنین، دور در سے جو ہوا تو پھر کہاں یہ امن و چین، ہم پہ بھی چشم کرم ہو سیدی بہر حسین، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ماشاءاللہ راشد بھائی، شعر بھی بڑا کمال کا ہے، مختصر انداز میں اگر اس کی وضاحت ہو جائے۔ دیکھیں اگر شعر کی مختصری آپ نے کہا تو واقعی 2-4 باتیں ہی بیان ہو سکیں گی، ورنہ تو اگر شعر کو تھوڑا سا کھول کر بیان کیا جائے تو شاید پورا بیان ہو جائے، کم از کم بھی میرے خیال میں آدھا گھنٹہ تو آرام سے لگ سکتا ہے۔ سب سے پہلا مصرع جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمال ہے اور جان ہے اس شعر کی، کہ قبلہ کونین ہے سرکار امام القبلتین، اللہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر۔ اللہ پاک نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کونین کو بنایا۔ قبلہ کہتے ہیں جہت کو، ڈائریکشن کو، یعنی مخلوق کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ رسول پاک علیہ السلام کی۔ واہ واہ واہ، اعلیٰ حضرت نے کہا نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ اللہ، تو کعبے کی ڈائریکشن بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف، یعنی دل کا قبلہ رسول پاک علیہ السلام، اور امام القبلتین یعنی رسول پاک علیہ السلام جب ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے تو 2 رکعت پڑھ چکے تھے، دل میں آرزو تھی کہ اللہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کو بنا دے۔ تو اللہ پاک نے آپ کے دل کی آرزو کو پورا کیا اور فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے پیارے حبیب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تو نماز میں رسول پاک علیہ السلام نے مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا، تو اسی لیے آپ کو امام القبلتین کہتے ہیں، دونوں قبلوں کا امام۔ اور اس کے بعد پھر بدر و حنین کا ذکر ہوا، غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا، اور پھر غزوہ حنین جو ہوا ہے تو جیرانہ کے غالباً مقام پر قریب ہی اس کے جگہ ہے کہ جہاں پر یہ غزوہ ہوا تھا، تو ان کا ذکر ہے کہ اللہ نے آپ کو دونوں جگہ فتح مبین عطا فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی۔ پھر جو اگلی بات ہے، دور در سے جو ہوا پھر کہاں یہ امن و چین، ابھی یہ پاک کی بارگاہ سے جو دور ہو جائے تو اسے امن و چین کہاں ملے؟ پھر اب عرض کیا کر رہے ہیں، چلے اب امن و چین چاہیے بھی اور یہ سارا صدقہ چاہیے، صدقہ کن کا مانگ رہے ہیں؟ سیدی امام حسین کا، کہ بہر حسین آپ ہم پہ چشم کرم فرمائیں آقا، اور ہمارا جو ہے وہ امن و چین بحال رکھیں، ہماری ساری بہار آپ سے ہے،
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ جی پڑھ دیں طرز میں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا نمبر بتائیں گے ہمارے رب نواز بھائی، دیکھیں نمبرز اور بتائیں کون سا نمبر آپ کے لیے کھلوایا جائے۔ جی مائک پہ بتائیے گا۔ نمبر 1۔ جی نمبر 1 کے پیچھے لفظ دکھائیے گا، کربلا۔ سبحان اللہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ در کے پالوں کا صدقہ، دکھ بھرے نالوں کا صدقہ در کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، در کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت استغاثہ ہے حضرت، کیا عرض کر رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دکھ بھرے، یعنی جو آپ غم امت میں جو روتے رہے، جو میں سمجھ پایا ہوں، جو نالے، جو آپ کے آنکھیں جو اشک بہاتی رہی ہیں، ان اشکوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اور آپ کے در کے جو پالے ہیں ان کا صدقہ، اور کربلا والوں کا جو شہیدان کربلا ہیں، اسیران کربلا ہیں، یا رسول اللہ ان کا صدقہ بھیک دیجئے۔ جو لال ہیں آپ کے، ایک لال کہا جائے تو امام حسن و حسین، اللہ اللہ اللہ، تو یعنی کہ تمام ایک استغاثہ پیش کیا جا رہا ہے، جو آپ کے پیارے ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، آپ کی آل اولاد ہیں، ان کا صدقہ ہمیں بھیک دے دیجئے۔ اب بھیک مانگنے والا کیا تصور رکھتا ہے؟ یہاں تو جو دل میں آئے وہ عطا فرما دیتے ہیں نا، اور صدقہ بھی تو لالوں کا پیش کر رہے ہیں، حضور کے پیاروں کا پیش کر رہے ہیں، امام حسن کا پیش کر رہے ہیں، امام حسین کا پیش کر رہے ہیں، ان کا صدقہ تو انشاءاللہ مل کر ہی رہے گا۔ جی زبیر بھائی اگلا نمبر آپ بتائیے گا۔ نمبر 4۔ جی 4 کے پیچھے لفظ دکھائیے ہمارے زبیر بھائی کو، پر نور۔ جی حضرت، پر نور عربی شعر ہے شاید، مگر عربی میں پر نور کیسے آئے گا؟ یہ غالباً غلطی ہو گئی ہم سے، 4 کے پیچھے لفظ جو دکھایا ہے وہ غالباً جو ہم نے دیا ہے اس میں 3 کے پیچھے آنا چاہیے۔ چلیں اب 3 کے پیچھے اگر آپ پر نور سے کوئی لفظ آپ کو شعر آتا ہو تو وہ پڑھ دیجیے آپ۔ تاجدار عرش اعظم الصلاۃ والسلام، جمع حق نور مجسم الصلاۃ والسلام۔ تاجدار عرش
आज़म सलातो व सलाम ताजदार अर्श आज़म सलातो व सलाम शम्अ हक़ नूरे मुजस्सम सलातो व सलाम। शम हक नूर मुजस्सम, इसको समझाएं। सुभान अल्लाह। और ताजदार अर्श, अर्श तो अल्लाह पाक का है, आप कह रहे हैं ताजदार अर्श आज़म। ताजदार, देख ताजदार कहते हैं ताज वाला, हाय हाय, यानी कि अर्श आज़म के ताज वाले, क्या रौनक, रौनक। अल्लाह हो। और ज़ाहिर बात है यहाँ पर रौनक है कि अल्लाह ने आपको अर्श पर बहार। बनाया, ठीक है ना। और अगला मिसरा क्या आपने बताया? शम हक नूर मुजस्सम, शम्अ हक यानी हक की शमा, हक का नूर, नूरे मुजस्सम यानी कि सरापा नूर। वाह वाह वाह। तो या रसूल अल्लाह, आपकी ज़ात ऐसी है जो अर्श की रौनक है, अल्लाह, जिनसे अर्श को जीनत मिली है। वाह 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 वाह। और आप ज़ीनत अर्शे मुअल्ला, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम, है ना वही शेर। और दूसरे कि आप सरापा नूर हैं, क्योंकि रब ने कुरान में फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक हमने तुम्हारी तरफ नूर, तुम्हें नूर बनाकर भेजा है। तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से नूर, नूर, अल्लाह का नूर आया। सही। तो आप सरापा नूर हैं, नूर मुजस्सम हैं। वाह वाह वाह। और ऐसे नूर हैं जिसको आला हजरत कहते हैं ना कि तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। और जब नबी पाक नूर हैं, अंधेरे में जाएं तो वो नूर वाला हो जाए, यानी वहाँ अंधेरा ख़त्म हो जाए और जुल्मत ख़त्म हो जाए, रोशनी हो जाए। नबी पाक मुस्कुराएं तो रोशनी हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी की लकड़ी पर अपना मुबारक हाथ रख के कह दे कि ये रोशन हो जाए, तो वो चराग बन जाए और वो उस रोशनी में अपना सफ़र तय कर लें। नबी पाक को अल्लाह ने ऐसा नूर बनाया है। सुभान अल्लाह। अब अगला नंबर रब नवाज भाई आपके लिए, आप बताइएगा नंबर। थोड़ी शायद तरतीब आगे पीछे हो जाए, मगर आप बताइए नंबर। नंबर 5 जी। 5 के पीछे लफ्ज़ बताइए। रहमतुल लिल आलमीन। अब वो अरबी वाला शेर शायद आपके पास आ गया है। रहमतुल लिल आलमीन इसमें आता है, या नबी अल्लाह अता रहमतुल लिल आलमीन, या नबी अल्लाह अता रहमतुल लिल आलमीन, अस्सलातु महबितुल वहयुल मुबीन, इन्नी मुज़निब सय्यदी अंता शफीउल मुज़निबीन, या रसूलल्लाह अंता सादिकुल वअदिल मुबीन, या नबी अल्लाह अंता रहमतल लिल आलमीन। अरबी शेर हुजूर। अब महबितुल वही अंता इन्नी मुज़निब अंता शफीउल मुज़निबीन सादिकुल वअदिल अमीन, कुछ फरमाएं। इसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश किया जा रहा है और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया जा रहा है, या हबीब अल्लाह अंता महबितुल वहयिल मुबीन। ए अल्लाह के हबीब, आप वही मुबीन यानी रोशन वही के उतरने की जगह है, उतरने का मकाम है, यानी आप पर रोशन वही उतरी। बेशक। उसके बाद कहते हैं इन्नी मुज़निबुन, या रसूल अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ। सय्यदी अंता शफीउल मुज़निबीन, मेरे सरदार आप गुनाहगारों की शफाअत करने वाले हैं। मैं गुनाहगार हूँ और आप गुनाहगारों की शफाअत करने वाले हैं। या रसूल अल्लाह अंता सादिकुल वअदिल मुबीन, ऐ अल्लाह के रसूल अमीन, सादिकुल वअदिल अमीन, सादिकुल वअदिल अमीन, ऐ अल्लाह के रसूल आप
وعدے کے سچے ہیں اور امانت دار ہیں. واہ واہ واہ. اور عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ انت رحمت للعالمین، اے اللہ کے نبی آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. تو پھر کیوں نہ عرض کروں، کیوں نہ کہوں کہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. ماشاءاللہ. اور یہ نبی پاک کے کتنے یعنی اوصاف یہاں پر ذکر کر دیے گئے. محبت الوحی المبین، یہ ایک پہلا، حبیب اللہ دوسرا، اور سیدی تیسرا، شفیع المذنبین چوتھا، پھر یا رسول اللہ، پھر صادق الوعد الامین، پھر نبی اللہ، پھر رحمت للعالمین. اتنے اوصاف کے ساتھ یہ درود پاک ماشاءاللہ ذکر کیا گیا ہے. اور انداز یہ ہونا چاہیے جب درود پاک پڑھیں تو نبی پاک کے زیادہ سے زیادہ اوصاف و کمالات اور اچھے سے اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ درود رسول پاک کی ذات پر بھیجا جا رہا ہے. اب اگلا نمبر زبیر بھائی آپ بتائیے گا. جی 3 اور 6 رہ گیا. نمبر 6 جی 6 کے پیچھے لفظ آئے گا. اب یہ نور مجسم والا شعر اب آیا، مگر وہ آپ نے پڑھ دیا ہے. آپ ایک کام کریں تیسرا بھی کھول دیں تاکہ وہ جو غلط فہمی وہ دور ہو جائے نا. تیسرا بھی کھول دیں تو یہ دونوں حضرات دیکھ لیں گے پھر اس کو کیا کرنا ہے. امتی، ٹھیک ہے. امتی والا شعر حضور آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد جو ایک شعر ہے وہ اگلا شعر حضرت پڑھ دیں گے. جی امتی فرمانے والے السلام، امتی رب حب لی، امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام. امتی فرمانے والے السلام، پیش رب بخشانے والے السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری جان حضور کے اس ایک لفظ یا امتی کہنے پر قربان کہ نبی پاک جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی امتی، عرش پر تشریف لے گئے تب بھی امتی، ساری زندگی راتوں میں قیام میں امتی، اور جب قبر انور میں تشریف فرما ہوئے تب بھی امتی. امتی فرمانے والے السلام. اب ایک امتی ہے جو حضور کو یاد نہیں کر رہا. حضور نبی پاک اپنی امت کو یاد رکھے ہوئے، پھر محشر میں بھی امتی 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 نبی پاک فرمائیں گے. اللہ پاک فرمائے گا ارفع یا محمد، اے محمد اپنے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنے مبارک سر کو اٹھائیے. سل تعطا، آپ مانگی آپ کو دیا جائے گا. اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اس وقت پھر دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے، اور ہر نبی نے وہ دعا اپنی دنیا میں ہی کر لی ہے، مگر میں نے وہ دعا آخرت کے لیے رکھی ہے کہ آخرت میں اپنے امتیوں کے لیے اس دعا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اور اپنے امتیوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا. تو امتی فرمانے والے السلام، امتی فرمانے والے السلام، پیش رب بخشوانے والے، اللہ کے حضور ہمیں بخشوانے والے آقا آپ پر سلام ہو. اے امتیوں اپنے نبی پاک پر درود پڑھو، ان کی سنتوں پر عمل کرو، ان کی محبت کو اپنے دل کے اندر بڑھاؤ اور ان کے عشق میں مچلو، تڑپو، رو، اور اپنی زندگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ دار بناؤ، تاکہ یہ امتی فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں جنت میں لے کر جائے، اور یہ نبی پاک ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکے یا اللہ یہ میرا امتی ہے، یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا تھا، میری سنتوں پر عمل کرتا تھا. امتی فرمانے والے، یہ لفظ اتنا کمال کا ہے، امتی فرمانے والے السلام. اللہ ہمیں اس کی لذت نصیب فرمائے. اب آخری شعر رہ گیا حضرت پر نور، جس میں آتا ہو رب نواز بھائی وہ شعر پڑھ دیجیے گا. پر نور. روزے کے نوری جلوے آنکھوں میں رکھ کے لانا، روزے کے نوری جلوے آنکھوں میں رکھ کے لانا.
جلوے آنکھوں میں بسا کے کیسے لائیں گے؟ رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، اللہ اللہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ واہ واہ۔ اہل سنت زائر مدینہ کو مشورہ بھی دے رہے ہیں، نصیحت بھی کر رہے ہیں اور اپنی آرزو بھی بیان کر رہے ہیں۔ اے زائر مدینہ، جب آقا کریم علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہونا تو روزے کے جو نوری جلوے ہیں، جو روزے پر ہر آن رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، ان نوری جلووں کو آنکھوں میں بسا کر آنا۔ واہ واہ واہ۔ اور جب آقا کریم کی بارگاہ میں جاؤ نا تو جا کر پر نور جو آستاں ہے، جو نورانی نور ہے، جہاں 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام، جو اللہ کی نوری مخلوق جہاں پر حاضر ہے، ہر آن اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اس نوری آستاں پر کھڑے ہو کر سلام، میرا بھی سلام۔ اللہ اللہ اللہ، ہم سب کو حاضری مدینہ عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے، مگر آپ کو دوبارہ جملہ دکھا دیتے ہیں جو آپ نے ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے۔ نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان نمبر پر کال کر کے آپ ہمیں جملہ ریکارڈ کروا دیجئے۔ جملہ دیکھیے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر۔ یہ جملہ آپ نے ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو ہم پروگرام کے آخر میں آن ایئر کریں گے۔ آپ سیٹ پر تشریف لے آئیے، انشاءاللہ ہم اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ آ جائیں نعت خواہ اسلام پہ اپنی سیٹ پر تشریف لے آئیں۔ اگلا سیگمنٹ ہم شروع کریں گے جس میں ہمارے مبلغ راشد بھائی سے انشاءاللہ نبی پاک کے مبارک نام کے تعلق سے بات ہوگی، مگر درود و سلام عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں مناجات کا جب سلسلہ ہوگا تو ہم وہاں بھی حاضری دیں گے اور لائیو انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یا سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی راشد بھائی کو باکسز دکھائیے گا، باکس میں اگر ایک یا دو حرف دکھائے جائیں گے آپ کو، پھر آپ نے پہچاننا ہے کون سا مبارک نام ہے، اور اگر آپ پہنچ جائیں تب بھی آپ نے ایک ایک حرف ہی وہاں لگوانا ہے باکس میں۔ اگر آپ جو حرف کہیں گے آتا ہوگا تو ہم لگوا دیں گے، ورنہ معذرت کر لیں گے آپ سے۔ جی دکھائیے گا۔ ہاں، یہ مبارک نام ایسا ہے جس میں ہا آتا ہے۔ جی حضرت۔ اچھا جی، اس میں میم بھی آتا ہے؟ جی بالکل میم آتا ہے، لگائیے گا، سب سے آخر میں میم آ رہا حضرت، سبحان اللہ۔ اچھا، احمد بھی ہو سکتا ہے لیکن مگر احمد اتنا بڑا نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا نہیں ہوگا۔ کاف؟ کاف کون سا؟ ڈنڈی والا؟ کتاب والا کاف؟ کتاب والا کاف۔ جی دکھائیے گا، یہ بالکل کا آتا ہے، لگا دیا انہوں نے۔ الف؟ الف شاید ایک سے زائد مرتبہ آئے گا، ناظرین آپ بھی غور کرتے جائیں، لگا دیے بھائی، دو الف آ گئے حضرت۔ اچھا جی، لام بھی آئے گا؟ لام، اچھا تین الف آ گئے، اللہ شروع میں بھی ہے، سبحان اللہ۔ لام بھی تین آ گئے حضرت، اب تو بچہ ہی ایک ہے۔ اب کون سا بچے گا؟ اچھا ہاں، اب ایک ہی حرف بچا ہے، ناظرین غور کریں کیا آ سکتا ہے اس میں۔ تین لام، تین الف اور میم عین ہا کے ساتھ ایک آخری لفظ بچا ہے۔ جی حضرت سوچ رہے ہیں آپ؟ ایک نہیں سمجھ آ رہا۔ حروف تہجی کا آخری حرف کر دیں آپ، یا آپ کے یا سبحان اللہ، یا آخری کیا بات یا ہی ہے۔ یا، ٹھیک ہے، واہ واہ ماشاء اللہ، درست ہو گیا۔ اب مکمل دکھائیے گا، نام مبارک پڑھ کر سنائیں گے حضرت اور اس کا معنی بھی بتائیں گے۔ جی جی حضرت۔ احلل کلام۔ واہ واہ واہ، کیا احلل مطلب ہے؟ کلام کا مطلب تو ہے سب سے میٹھی گفتگو کرنے والے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سب سے میٹھی گفتگو کرنے والے آقا، گفتگو کرنے والے آقا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح مبارک ذات ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے میٹھی، نرم، آسان اور اچھی گفتگو کرنے کا وصف بھی عطا فرمایا۔ اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں۔ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی واہ کہے، واہ، اس واہ کی واہ، نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات، اور قرآن میں اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گفتگو کے بارے میں فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ واہ واہ، فرمایا کہ میرا محبوب جو گفتگو کرتا ہے نا
یہ گفتگو اپنی نفسانی خواہش سے نہیں بلکہ وہی گفتگو کرتا ہے کہ جو گفتگو وحی خدا ہوتی ہے. اور اللہ پاک نے ایک مقام پر رسول پاک علیہ السلام کے مبارک گفتگو کے بارے میں کلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وقیل ہی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. اللہ فرماتا ہے مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم جو رسول نے اللہ سے عرض کی یا ارشاد فرمایا اپنے لوگوں سے کہ بلکہ اللہ سے عرض کی اے میرے رب یہ ایمان نہیں لاتے. یعنی یہ قول اللہ پاک فرما رہا اور حضور کی قسم کھا رہا ہے. اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے اس گفتگو کی اس کلام کی قسم فرمائی. امام اہل سنت کا وہ شعر ہے نا. اچھا اس شعر کی طرف بعد میں جائیں گے, تھوڑا سا بیچ میں وقفہ بھی کر لیتے ہیں تاکہ ناظرین بھی سوچتے رہیں کہ وہ شعر کون سا ہو سکتا ہے. اس کے بعد کنٹینیو کریں گے اور عالم مدینہ کے فیضان مدینہ میں صلاۃ و سلام مناجات اور دعا کی طرف بڑھتے ہیں. جی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ مولاي صلي وسلم دائما أبدا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی کربی محشر سے جب بھڑ کے بدن اللہ یا الہی کربی محشر سے جب بھڑ کے بدن دامنے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو
میرے محبوب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله تمام عاشقان رسول کو جمعہ مبارک ہو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. راشد بھائی ہم جانے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، تو اگر ہم یوں کریں کہ آپ نہ پڑھیں، ہم ذرا نعت خواں سے پوچھتے وہ شعر کیا ہو سکتا ہے؟ وقیلہ یا ربی، اللہ پاک نے قسم کھائی نبی پاک کے مبارک کلام کی، قول کی، کون سا شعر ہو سکتا ہے؟ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اور شعر بھی ہے، ابھی آپ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کیا بات، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. ایک اور شعر بھی ہے. آگے یوں ہے دبے لجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں تیرے آگے یوں تیرے آگے آقا، تیرے آگے آقا، تیرے آگے مدنی، تیرے آگے آقا، تیرے آگے یوں ہے دبے لجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. دل
دل تو چاہ رہا ہے کہ اس موضوع پہ کلام کریں مگر ہمارا ٹائم اجازت نہیں ایک شعر چلو سنا دو نا، آپ کہہ رہے تھے جی ویسے آپ ہی سنا دو. میں نثار تیرے کلام ہاں ہاں ہاں، ملی یوں تو کس کو زبان ہے، ہائے ہائے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، آئے وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. واہ. احلل کلام، نبی پاک سب سے میٹھا کلام فرمانے والے ہیں. چلا پھر کسی موقع پر اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. ابھی ہم شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ جس میں ہم اشعار کو مختلف طرزوں میں سنیں گے، اس کی وضاحت بھی سنیں گے، اور سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیں. یا سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی. جی سمجھ کر پڑھے سیگمنٹ میں پہلے شعر دکھایا جائے گا، اس شعر کی وضاحت ہمارے راشد بھائی کریں گے، اس کے بعد نعت خواں اسے پڑھیں گے مگر چاروں اشعار کو الگ الگ طرزوں میں. جی دکھائیے. ہے یقیناً ہر صحابی جان نثار مصطفیٰ، ہر مہاجر ہر انصار پر لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اس میں پہلے مصرے کے اندر تو یوں سمجھیے کہ ایک صحابہ کرام کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا کہ یقیناً رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پر جان نچھاور کرنے والا ہے، جانیں قربان کرنے والا ہے. یعنی ایسا کہ آقا کریم علیہ السلام کے نام پر بھی جانیں قربان کرنے والے. اور فرماتے ہیں کہ ہر مہاجر اور ہر انصار پر، مہاجر وہ صحابہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے، اور انصار وہ صحابہ جنہوں نے مدینہ میں ان مہاجر صحابہ کرام کی مدد. سبحان اللہ. ان تمام پر، چاہے وہ صحابہ، اچھا صحابہ دو ہی طرح کے، یا تو مہاجر ہوں گے یا انصار ہوں گے. تو یہ جو مہاجر اور انصار صحابہ کرام کی جو کثرت ہے، یعنی اکثریت تعداد یہی ہے. باقی وہ صحابہ جو دیگر شہروں سے آئے تھے وہاں پر اپنے علاقوں میں چلے گئے، تو یوں مہاجر اور انصار کی یہاں پہ فضیلت کا بھی ذکر ہے. جی اس کو طرز میں پڑھ دیجئے. یقیناً ہر صحابی جو نثار مصطفیٰ ہے، یقیناً ہر صحابی جو نثار مصطفیٰ، ہر مہاجر ہر انصار پر لاکھوں سلام ہے. یقیناً ہر صحابی جو نثار مصطفیٰ ہے، یقیناً ہر صحابی جو نثار مصطفیٰ، ہر مہاجر اور ہر انصار پر لاکھوں سلام. جی اگلا شعر. دشت و کوثار مدینہ خاک طیبہ پر درود، پیڑ پتھر پھول اور ہر خار پر لاکھوں سلام. واہ، کیا شان ہے امیر اہل سنت کی. سبحان اللہ. جی دشت و کوثار مدینہ، دشت و صحرا اور کوثار ذہن میں پہاڑی، پہاڑی یعنی جو پہاڑیوں والا جو علاقہ ہے، پہاڑیوں والا جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے. ان کے جو صحرا اور جو پہاڑیوں والے جو علاقے ہیں ان پر دشت و کوثار مدینہ، مدینہ کی جو پہاڑیاں ہیں اور خاک طیبہ پر، واہ واہ سبحان اللہ، مدینہ پاک کی مٹی پر بھی درود. اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں پیڑ یعنی جو پودے ہیں، واہ واہ، پتھر، پھول اور خار، خار کانٹے، اللہ اللہ، ان پر بھی لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یہاں پر میں ایک عرض کروں کہ دیکھیے ویسے تو اصالتاً یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے صلاۃ و سلام پیش کیا جا رہا ہے اور پڑھا گیا. اس کلام کو، اس سلام کو اگر پڑھیں گے تو سب سے پہلے رسول پاک علیہ السلام پر، اور آپ کے وسیلے سے پھر تبعاً پھر صحابہ، اہل بیت اور پھر دیگر چیزوں پر پھر سلام جتنی آپ کی نسبت رکھنے والی، نسبت رکھنے والی ان پر سلام پیش. واہ واہ. اور یہاں درود سے مراد رحمت ہیں کہ خاک مدینہ پر رحمت، کوثار مدینہ پہ رحمت، صحرائے مدینہ پہ رحمت، اور عاشق مدینہ پہ بھی رحمت. سب پہ رحمت. جو مدینے سے محبت کرنے والا اس پہ رحمت، مدینے میں رہنے والے پہ رحمت، مدینے کی یاد میں رونے والے پہ رحمت. سب پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کیونکہ جو مدینے سے محبت کرتا ہے وہ رحمت ملنے کے لائق ہے. اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرمائے. جی اس شعر کو پڑھ دیں طرز میں. دشت و کوثار مدینہ، دشت و کوثار مدینہ، خاک طیبہ پر درود. دشت و کوثار مدینہ، خاک طیبہ پر
پتھر پھول اور پیڑ پتھر پھول اور ہر ہار پر لاکھوں سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب اگلا شعر دکھائیے گا. جو گیا اجمیر میں دل کی مرادیں پا گیا، میرے خواجہ کے سخی دربار پر لاکھوں. ہاں 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 سبحان اللہ. ایسے تو واضح ہے مگر کچھ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری لگائے نا. اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو بڑے مقام و مرتبے سے نوازا ہے. حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم. فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی بدبخت نہیں رہتا. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث قدسی کو اس مقام پر لکھا کہ جو اللہ پاک کے جو اولیاء کرام ہیں، ان کے مزارات جو ہے نا، ان مزارات پر جا کر جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، مرادیں مانگتا ہے، اللہ ان کی مرادوں کو پورا کرتا ہے. تو امیر اہل سنت نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر دل کی مرادیں اللہ سے طلب کرتا ہے، خواجہ صاحب سے عرض کرتا ہے حضور اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے وہ دیجئے، تو انشاءاللہ الکریم وہ کبھی مایوس نہیں آئے گا، دل کی مرادیں پوری کر کے. اور اللہ والوں کا فیض تو ویسے بھی انتقال کے بعد اور بڑھ جاتا ہے. اللہ پاک ان پہ رحمت فرماتا ہے. حقیقی دینے والا اللہ ہے، مگر اللہ پاک وسیلہ بنا دیتا ہے بندوں کو، چیزوں کو، کہ وہ بندوں کے لیے جو نہ رہنما یا اس کے لیے پیشوا یا اس کی حاجت روا بن جاتی ہیں اللہ کی عطا سے. تو یہ سب اللہ کی عطا سے. خواجہ صاحب پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اور ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے. جی اگلا یہ والا شعر پڑھ دیجیے گا. جو گیا اجمیر میں. جو گیا اجمیر میں دل کی مرادیں پا گیا، جو گیا اجمیر میں دل کی مرادیں پا گیا، میرے خواجہ کے سخی دربار پر لاکھوں سلام، میرے خواجہ کے سخی دربار پر لاکھوں سلام. آخری شعر اس سیگمنٹ کا دکھائیے گا. ہو چکے ہوں گے جہاں میں جس قدر بھی اولیاء، یعنی امیر سنت کہہ رہے ہیں یا اللہ جتنے بھی اولیاء جہاں میں ہوئے ہیں یا آئندہ ہوں گے، ہو چکے ہوں گے جہاں میں جس قدر بھی تیرے ولی، تیرے اولیاء، تیرے نیک بندے، ان پہ ہر ایک ان کے خدمت گار پر لاکھوں سلام. جتنے اولیاء ہوئے ہیں ان پر بھی، اور جو ان کے خدمت گار، ان کے خادمین، ان کے خلفاء، ان کے متوسلین ہوئے ہیں یا آئندہ ہوں گے، یا اللہ ان سب پر بھی رحمتیں ہوں، ان پر بھی درود ہو، ان پر بھی لاکھوں سلام ہو. کیونکہ جو اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے یہ وہ قوم ہے کہ جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، ان کا خدمت گار بھی برکتیں پاتا ہے. تو اولیاء کے ساتھ جو ہے تو اللہ سے ملنے کا ذریعہ اولیاء ہے. تو ان اولیاء اللہ پر درود، ان کے خدمت گاروں پر درود. اللہ ہمیں ہمیشہ اولیاء اللہ کے ولیوں کا خدمت گار، محبت کرنے والا، ان سے وابستہ رکھے، اور ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں دور رکھے جو اولیاء سے ہمیں دور کرتے ہیں. وہ جب اولیاء الرحمن سے دور کریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اولیاء الشیطان کی طرف لے جائیں گے. تو ہمیں شیطان کے رستے پہ نہیں چلنا بلکہ اللہ والوں کے رستے پر چلنا ہے. جی اس شعر کو پڑھ دیجئے. ہو چکے ہوں گے جہاں میں جس قدر بھی اولیاء، ہو چکے ہوں گے جہاں میں جس قدر بھی اولیاء، ان پہ ہر ایک ان کی خدمت گار پر لاکھوں سلام، ان پہ ہر ایک ان
کے خدمت گار پر لاکھوں سلام۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب ہم آپ کی کالز لیتے ہیں جو آپ نے ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجی ہیں، آپ کی کال شامل کرتے ہیں، اس کے بعد گلدستہ درود و سلام میں شامل ہوں گے۔ جی یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر۔ بول رہا ہوں، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر۔ محمد عاقب علی حیدرآباد۔ آپ کا آج کا جملہ ہے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر۔ جزاک اللہ خیرا۔ عمران آزاد تاریخ شیخوپورہ سے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر۔ میں آپ کو شعر سناؤں گی۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو اور سب کرے طیبہ کی سیر۔ جزاک اللہ خیرا۔ محمد امجد علی اتاری راولپنڈی سے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر۔ میرا نام محمد عزیر اتاری ہے اور میں بھاولپور کینٹ سے بات کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے اب گلدستہ درود و سلام آخری سیگمنٹ میں شامل ہو جائیے۔ جی گلدستہ درود و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اپنے کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، یا سیدی، یا حبیب اللہ، یا سیدی، یا رسول اللہ، یا سیدی، یا حبیب اللہ، یا سیدی۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نعتی اشعار۔ آپ نے مختلف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعتیں لکھی۔ فرمایا اقول ولا یلقى لقولی
आइबुन मिन अन्नासी इल्ला आजिबुल अक्ली मुबअदु। मैं समझता हूँ जो कुछ मैंने हुजूर की शान में बयान किया, लोगों में से इसकी मुखालिफत बेवकूफ और नादान आदमी ही करेगा। जिनकी शान कुरान बयान करे तो हम क्या बयान कर सकते हैं। मजीद इश्क रसूल का इजहार कर रहे हैं। मैं उम्मीदवार हूँ कि जन्नत में आका के पड़ोस में रहूंगा और उसी सआदत वाले दिन को पाने के लिए मैं ये नात